السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس بات کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل آپ کی زندگی کا سب سے آسان اور سب سے زیادہ فائدہ دینے والا عمل ثابت ہو جائے۔ ذرا سوچئے، دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد جب انسان اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے، آنکھوں میں نیند ہوتی ہے، جسم تھکا ہوا ہوتا ہے اور دل دنیا کی فکروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے میں اگر اس کی زبان پر درود پاک آ جائے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا وضو کے بنا درود پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھنا صحیح ہے؟ کیا اس کا ثواب ملتا ہے؟ کیا یہ عمل انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ درود پاک کوئی معمولی ذکر نہیں ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ذرا سوچئے، جس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود شامل ہو، فرشتے شامل ہوں اور پھر ہمیں بھی اس میں شامل ہونے کا حکم دیا جائے، وہ عمل کتنا بڑا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اللہ والے لوگ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک بار ایک جوان ایک عالم کے پاس گیا۔ اس نے کہا، حضرت میں بہت گنہگار ہوں، میری نمازوں میں کمی ہے، میری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، میں کیا کروں؟ عالم صاحب نے اس سے پوچھا، کیا تم درود پاک پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ عالم صاحب نے کہا، آج سے ایک کام کرو، دن میں جتنا ہو سکے اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے درود پاک پڑھا کرو۔ وہ نوجوان حیران ہوا اور بولا، کیا اتنا آسان عمل میری زندگی بدل دے گا؟ عالم صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا، جس عمل پر اللہ رحمت بھیجے وہ زندگی کیوں نہیں بدل سکتا؟ اس نوجوان نے یہ بات دل میں بیٹھا لی، ہر رات سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد وہی نوجوان واپس آیا، اس کے چہرے پر پہلے جیسی اداسی نہیں تھی۔ اس نے کہا، حضرت میری زندگی میں برکت آ گئی ہے، میری نماز میں دل لگنے لگا ہے، میرا دل پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ عالم صاحب نے کہا، بیٹا یہ درود پاک کی برکت ہے، کیونکہ جب انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ یاد کرتا ہے، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب وہ سوال جس کا جواب بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیا بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا وضو کے بنا درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، درود پاک اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ انسان بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے، چلتے ہوئے بھی، سفر میں بھی اور بستر پر لیٹے ہوئے بھی۔ اگر کسی کے پاس وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وضو نہ ہو تب بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی عبادت نہیں جس کے لیے وضو شرط ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ رات کو سونے سے پہلے بنا وضو کے بھی درود پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ذرا اس انسان کے بارے میں سوچئے جو دن بھر کام کر کے تھک چکا ہے، وہ اپنے بستر پر لیٹا ہے، آنکھیں بند ہونے والی ہیں، لیکن اسی وقت اس کی زبان سے نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ محبت کی نشانی ہے؟ یہی تو اصلی محبت ہے کہ انسان اپنے آرام کے وقت بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے۔ دنیا میں لوگ اپنے چاہنے والوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک مومن کا دل اپنے نبی کی محبت سے جڑا ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ سونے سے پہلے درود پڑھتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل کو محبت رسول سے بھر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، چلنا مشکل تھا، لمبے وقت تک بیٹھنا بھی آسان نہیں تھا۔
آسان نہیں تھا، لیکن ان کی ایک عادت ابھی نہیں چھوٹی، ہر رات سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا۔ کسی نے ان سے پوچھا، حضرت آپ اتنی پابندی سے یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم میری کون سی نماز اللہ کو زیادہ پسند آئے اور کون سا نیک کام قبول ہوا ہو، لیکن مجھے امید ہے میرے نبی پر بھیجا گیا درود مجھے خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پیارے دوستو، سوچئے اگر کوئی انسان ہر رات 10 بار درود پاک پڑھے اور ہر مہینے میں کتنی بار پڑھے گا؟ اگر 50 بار پڑھے تو کتنی بار پڑھے گا؟ اور اگر 100 بار پڑھے تو کتنی رحمتیں اس کے کھاتے میں لکھی جائیں گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک بار درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب ذرا خود حساب لگائیے کہ جو انسان ہر رات درود پاک پڑھتا ہے وہ کتنی رحمتیں جمع کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ انسان کے پاس پیسہ کم ہو، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے خالی ہو جائے۔ جب دل میں محبت رسول کم ہو جاتی ہے تو انسان گناہوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے، لیکن جب دل میں درود پاک کی عادت آ جاتی ہے تو انسان کا دل نرم ہونے لگتا ہے، اسے نماز اچھی لگنے لگتی ہے، اسے نیکیاں پسند آنے لگتی ہیں، اسے گناہ برے لگنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر اپنے دل کی حالت کو سدھارنا چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرو۔ میرے عزیز دوستو، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آج رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو تو آپ کس حالت میں سونا پسند کریں گے؟ کیا موبائل دیکھتے ہوئے، یا دنیا کی فکر کرتے ہوئے، یا اپنے نبی پر درود بھیجتے ہوئے؟ یقین مانیے ہر مومن یہی چاہے گا کہ اس کی آخری یاد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو۔ اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم ہر رات سونے سے پہلے اپنے نبی کے نام کر دیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کون سا درود پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیے ہر درود ثواب کا کام ہے، کوئی بھی درود ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے افضل درود وہ ہے جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ اگر آپ اسے جانتے ہیں تو سونے سے پہلے پڑھیے، اور اگر پورا یاد نہیں تو کم سے کم اتنا پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نیت اور محبت کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آج جو جوان ہے کل بوڑھا ہوگا، جو آج طاقتور ہے کل کمزور ہوگا، جو آج دنیا کے کاموں میں مشغول ہے کل قبر میں ہوگا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اپنے دل کو درود پاک سے جوڑ لیجئے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر لیٹ کر کچھ منٹ اپنے نبی کو یاد کر لیجئے، ان سے محبت کا اظہار کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو درود پاک کی مٹھاس عطا فرما، ہمیں ہر رات سونے سے پہلے تیرا ذکر، تیرے حبیب پر درود پڑھنے کی توفیق دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو آسان فرما، ہماری قبروں کو روشن فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، کیونکہ دنیا کا ہر سہارا ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن محبت رسول ایسا خزانہ ہے جو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، اور انشاءاللہ جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے آج ہی سے ارادہ کر لیجئے کہ چاہے وضو ہو یا نہ ہو، چاہے تھکان ہو یا نہ ہو، چاہے دن کیسا بھی گزرا ہو، سونے سے پہلے کم سے کم کچھ بار درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں، اور اپنے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن کریں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ السلام علیکم۔